محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں، مسلسل مجالس میں آپ شریک ہو رہے ہیں کہ مجالس کا ایک سلسلہ ہے. پہلے عشرے سے محرم کا چاند نظر آتے ہی مجالس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عشرہ 40 سے متصل ہے، چہلم سید الشہداء سے، اور یقیناً آپ میں سے بہت سے حضرات زیارت پر بھی جا رہے ہوں گے. عنوان جیسا کہ آپ حضرات کو اطلاع مل چکی ہے کہ کربلا کے اثرات یا کربلا کی تاثیر کیا ہے، اور واقعہ کربلا کے بعد جو اس کے اثرات آئے وہ ہمیں دیکھنے ہوں گے روایات اور احادیث کی روشنی میں، کہ وہ معاشرے پر، انسانی معاشرے پر، انسان پر، اسلامی معاشرے پر، مسلمانوں پر کیا اثرات پڑے، اور کربلا کا واقعہ جو ہوا اس کے نتائج کیا نکلے. یقیناً آیت جو میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی سرنامہ کلام میں، وہ بنیاد ہے اہل بیت کی فضیلت کی. اگر کہا جائے کہ ان کچھ آیتوں میں سے ہے کہ جو بنیاد ہے اہل بیت کی فضیلت کی، تو شاید بے جانا ہو. ایک آیت آپ حضرات جانتے سورہ شورا کی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ جس میں پروردگار عالم مودت قربہ کو واجب کر رہا ہے. یہ اہل بیت کی شان میں ان کی فضیلت کے لیے ہے. سورہ دہر کی وہ آیات کہ جس میں روٹیوں کے صدقہ دینے کا ذکر کیا گیا، وہ اہل بیت کی فضیلت کے لیے ہے. اور یہ آیت آیت تطہیر، جس میں پروردگار عالم، آپ سب حضرات ترجمہ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے کہ دیکھو میرا ارادہ یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ارادہ نہیں ہے کہ میں اہل بیت سے نجاست کو دور کر دوں اور پاک کروں اس طرح سے کہ جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے. یہ ترجمہ ہمارے اردو کے قرآن میں موجود ہے، اسی ترجمے کو میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیا. لیکن یہ جو پاک کرنے کا حق ہے، یہ کس طرح سے پاک کیا گیا؟ جب پروردگار یہ کہے کہ میں نے پاک کر دیا جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے. پروردگار جب بھی کسی کام کو انجام دیتا ہے پوری حکمت اور دانائی کے ساتھ انجام دیتا ہے، اپنی پوری قدرت اور مشیت کے ساتھ انجام دیتا ہے. جب پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ میں نے اہل بیت کو پاک کر دیا اس طرح سے جس طرح سے پاک کرنا تھا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نجاست اب ان کے وجود میں شامل نہیں ہے، کوئی غلاظت، کوئی گندگی ان کے وجود میں شامل نہیں ہے. جسمانی لحاظ سے بھی طیب و طاہر ہیں، روحانی لحاظ سے بھی طیب و طاہر ہیں. اگر یہ اس طرح سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے. دیکھیے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، متفقہ فیصلہ. اب آپ کہیں مجھ سے کہ مولانا یہ آیت چھٹے اور پانچویں امام کے لیے بھی ہے، یہ آیت 9ویں اور 10ویں امام کے لیے بھی ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ پنجتن کے لیے آیت تو نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب اگر پنجتن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے اور پنجتن کو اس طرح سے پروردگار نے پاک کیا ہے جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے، اور وہ جانتا ہے ان کی طہارت کو کہ کس انداز سے اس نے پنجتن کو طیب و طاہر قرار دیا،
تو پھر یہاں سے ہر مسلمان جو رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کو دین آخر مانتا ہوں، قرآن کو دین کتاب آخر مانتا ہوں، ختمی مرتبت کو پیغمبر آخر مانتا ہوں، اس کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ یہ دیکھے تو صحیح کہ جن کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں پاک کیا ہے اس طرح سے جس طرح سے پاک کرنے کا حق تھا، تو پاک کرنے والی پروردگار عالم کی ذات ہے۔ پورے قرآن میں پروردگار عالم نے کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں کسی کی طہارت کا اس انداز سے ذکر نہیں کیا۔ پروردگار اگر کہہ دیتا کہ میں نے ہر نجاست کو تم سے دور کر دیا تو بات سمجھ میں آ جاتی، مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن پروردگار نے جہاں مثبت اور پازیٹیو پہلو کا ذکر کیا وہیں نگیٹو پہلو کا بھی ذکر کیا کہ دیکھو ان کی ذات میں کوئی منفی پہلو ہے ہی نہیں۔ انسان خود سمجھ جاتا کہ سب مثبت ہے، کہا کہ نہیں، اس طرح سے ذکر نہیں کروں گا، ذکر اس طرح سے کروں گا کہ کسی کے لیے کوئی بہانہ نہ چھوڑا جائے۔ ہر منفی چیز کو سلب کر لیا، ہر مثبت چیز کو عطا کر دیا۔ ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ اچھا صحیح، ہم لوگ اصحاب یمین ہے نا تو دائیں طرف دیکھتے ہیں۔ صلوات اللہ محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، تو انسان کو سوچنا چاہیے مسلمانوں کو کہ یہ وہ کون ہستیاں تھیں، اور ان میں سے پہلا کون تھا؟ رسول خدا آخری حسین ابن علی تھے۔ یہ کربلا جو خلقی تخلیقی حسین ابن علی نے کربلا کو بنایا، تو جو اس مرتبے پر ہے طہارت کے کہ جس کی طہارت کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو ہر طہارت عطا کر دی، ہر نجاست چھین لی، تو شعور کا تقاضا ہے نا کہ کربلا پر آ کر غور و فکر کیا جائے، کربلا سے درس لیا جائے، کربلا کو سمجھا جائے کہ حسین ابن علی نے قربانی کیوں دی۔ کربلا کا نقطہ آغاز لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی بہت بڑی غلطی ہے، بھیانک غلطی ہے کہ حسین چلے تو کیوں چلے، جانا صحیح تھا یا نہیں تھا، خلیفہ وقت کون تھا۔ جب آئے تطہیر کو آپ نے مان لیا کہ حسین ابن علی کے لیے ہے، تو اب یہ حکمت، اس حکمت کو ڈھونڈیے، اس حکمت کو مت تلاش کیجئے کہ آیا حسین کا یہ فعل صحیح تھا یا غلط، دانش مندانہ تھا یا غیر دانش مندانہ۔ جب آئے تطہیر آ کر کہہ رہی ہے کہ اس ہستی کی ذات میں کوئی نجاست ہے ہی نہیں، کوئی تاریک پہلو ہے ہی نہیں، سب کی سب مثبت چیزیں ہم نے اسے عطا کر دی، تو اب مجھے اور آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یزید کی طاقت زیادہ تھی، حسین کی کم تھی، ناصر کم تھے یا زیادہ تھے، فیصلہ دانش مندی کا تھا یا غیر دانش مندی کا۔ ہمیں ابتدا کرنی ہوگی کربلا کی آئے تطہیر کو سمجھ کر۔ پھر ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے کہ 13 سالہ بھتیجے کو کیوں بھیج دیا، وہ تو بالغ بھی نہیں تھا۔ ہمیں پھر یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ رسول کی بیٹیوں کو کیوں لائے، ارے خاتون کو تو گھر میں رکھنا چاہیے، اسے پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سید سجاد کو کیوں لائے اگر بیمار تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں لائے، قیدی کیوں منظور کیا، بیعت کیوں نہ کر لی، کوفے سے ہٹ کر کیوں نہ چلے گئے، مسلم کی خبر مل گئی تو واپس مدینے کیوں نہیں چلے گئے۔ اب ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے اگر ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو۔ اچھا مولانا پھر کیا تجزیہ تحلیل نہیں کریں؟ دیکھیے تجزیہ تحلیل ضرور کیجئے، لیکن مسئلہ ایک ہے، یہ دین کہتا ہے کہ توحید عقل کے ذریعے سمجھو، رسالت عقل کے ذریعے سمجھو، امامت عقل کے ذریعے سمجھو، معاد کو قیامت کو سمجھو اپنی عقل کے ذریعے، عدل کو عقل کے ذریعے سمجھو۔ لیکن پروردگار قرآن میں ایک چھوٹا سا لفظ استعمال کیا، یؤمنون بالغیب، کہ دیکھو ہمیشہ یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی عقل کے ذریعے تجزیہ اور تحلیل کر کے ہر چیز کی تہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر تمہاری عقل اس قابل ہوتی کہ ہر چیز کی تہ تک پہنچ جاتے تو یہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے کیوں؟ تمہاری عقل شہوتہائے نفسانی کے غلبے کے تحت دب چکی ہے، اس پر تمہاری نفسانی خواہشات کا غبار چڑھ چکا ہے، اسے رگڑنے کے لیے، سیقل دینے کے لیے، جلا دینے کے لیے، چمکانے کے لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا کہ تمہاری عقل باہر نکلے، تب جا کر تم اس کے ذریعے فیصلہ کر سکو کہ کون سی چیز کس حد تک صحیح ہے، کون سی چیز کس حد تک غلط ہے۔ لیکن خبردار یاد رکھنا،
کچھ چیزیں ہمیشہ چھپی رہیں گی تمہاری نگاہوں سے، یؤمنون بالغیب، اس کے لیے ہم نے اپنے رسول کو بھیجا۔ تو اگر تمہیں کبھی پریشانی ہو جائے، کبھی سمجھ میں نہ آئے کہ ہم کیسے دیکھیں کہ طہارت کس مرحلے پر تھی، عزیزان گرامی دیکھ لیجئے، سن لیجئے اس بات کو، جب خدا کہے نا یطہرکم تطہیرا، میں پاک کر رہا ہوں جس طرح سے خاص طریقے سے پاک کرنے کا حق ہے، تو یہ میری اور آپ کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اب کیا کیا جائے کہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی سطح پر آ کر دیکھنا ہے۔ یاد رکھیے، اب یہاں پر گفتگو کو روک دیجئے، میں ایک بات پہلے بتا دوں اور بات کو آگے بڑھاؤں۔ یاد رکھیے، ہم ائمہ کو سمجھنے میں کہاں سے ابتدا کرتے ہیں؟ اپنی عقل کو آخری سطح پر لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اب امام کی کاموں کی تجزیہ و تحلیل کی جائے۔ میں نے کیا عرض کیا؟ اپنی عقل کی آخری سطح پر جا کر، آپ کی عقل جتنی بھی بلند ہو جائے وہ آپ کی ہے نا۔ جس ہستی کو پروردگار نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ کائنات کے تمام موجودات کی ہدایت کرے، انسان کی نہیں، کائنات کی۔ ہم کیا پڑھتے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ میں کہ آسمان ان کی برکت سے اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے۔ وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اے آئمہ معصومین، آسمان آپ کی وجود کی برکت سے اپنے مقام پر ٹکا ہوا ہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ تو پھر ہم کیا سمجھ سکتے ہیں ان کے کاموں کو؟ اس کا مطلب ہے عقل کو تعطیل کر دیں؟ نہیں۔ اب آئیے ذرا زمین پر چلیے، وہ تو آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں نا، عرش کے راستے ان کو پتہ ہے۔ زمین پر آئیے، ہماری حد اسی میں دیکھیے، یاد رکھیے گا، جن کے لیے مرہب کچھ تھا، جن کے لیے مرہب کچھ حقیقت رکھتا تھا، مولا کائنات نے مرہب کو زمین چٹا دی، چت کر دیا، علی بہادر ہو گئے۔ بھائی مرہب آپ کے لیے تھا نا، آپ ڈر کے مارے نہیں جا پا رہے تھے۔ آپ اپنی بزدلی کی جہاں سے ابتدا اور انتہا ہے، وہاں سے علی ابن ابی طالب کی شجاعت کو تول رہے ہیں۔ عمرو بن عبد ود تھا، آیا خندق پھلانگ کے رسول کے خیمے کے گرد چکر کاٹ رہا ہے، حل من مبارز، حل من مبارز۔ آپ میں ہمت نہیں تھی، مجھ میں ہمت نہیں تھی، ہم اور آپ ہوتے، اچھا آپ کو چھوڑ دیں، اپنے کو میں ہوتا رسول کے خیمے میں تو میری تو ہمت نہیں تھی۔ میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، کسی کو کیوں کہوں، میں تو اٹھ کر نہیں جاتا صاحب میری۔ اچھا میں نے کہا عمرو بن عبد ود کو مار گرایا، کیا کہنے علی ابن ابی طالب کے؟ حضور آپ اپنی بزدلی اور بہادری، اپنے بخل اور کنجوسی اور سخاوت کے ذریعے مولا کائنات کو مت تولیے۔ مولا کائنات کو سمجھنا ہے تو خود جا کر حدیثوں میں دیکھیے، نہج البلاغہ میں دیکھیے، قرآن میں دیکھیے کہ آخر حقیقت مرتضوی کیا ہے۔ اگر یہ بات اتنی آسان ہوتی، رسول خدا یہ نہ فرماتے مشہور حدیث جو آپ سب کو پتا ہے کہ یا علی، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا جیسا میں نے اور تجھ نے، مجھے نہیں پہچانا جیسا اس نے اور تو نے، تجھے نہیں پہچانا جیسا اس نے اور میں نے۔ بات اگر اتنی آسان ہوتی تو رسول خدا اس انداز سے گفتگو نہ فرماتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہاں ہمیں عقلی تحلیل کرنے کا حق ہے، لیکن کس طرح سے عقلی تحلیل کرنے کا حق ہے کہ جس حد تک آئے تطہیر ہماری سمجھ میں آئے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، واقعہ موجود ہے تاریخ میں کہ لڑ رہا ہے شخص، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، مولا کائنات سے کہنے لگا کہ مجھے اپنی تلوار دے دے، مولا نے پھینک دی تلوار، کہا کہ یہ کیا کیا؟ اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن وہ نفس اس مقام پر ہے کہ جہاں کا توکل، جہاں پر ایمان، یہ انہی کا ہے۔ میں کروں تو حماقت، لیکن وہ نفس اس مقام پر ہے، وہ روح اس مقام پر ہے کہ وہ اپنے گھر کی روٹیاں دے رہا ہے، بیوی کے حصے کی روٹیاں بیوی دے رہی ہے، خود اپنے حصے کی روٹیاں دے رہا ہے، بچے اپنے حصے کی روٹیاں دے رہے ہیں، کنیز اپنے حصے کی روٹیاں دے رہی ہے، آیت اتر رہی ہے۔ تو اس بات کو سمیٹوں اور آگے بڑھوں کہ دیکھیے، ہمیشہ امام معصوم کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھ کر سمجھیے کہ وہ حجت خدا ہے۔ یؤمنون بالغیب، اسلامی تعلیمات قرآن کا ایک انتہائی اہم نکتہ ہے، یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ چیز جو ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے۔
تو یہ سوچنا چاہیے نا، دیکھنا چاہیے جس تک بھی یہ آواز پہنچے مسلمانوں کا میں جو بھی ہو کہ آخر یہ حسین ابن علی نے کیا کیا، اور کہاں سے سوچنا چاہیے، وہاں سے نہیں کہ جانا صحیح تھا یا غلط، بلکہ یہاں سے کہ یہ فعل بالکل صحیح تھا، اور یہ صحیح فعل ہوا کیسے، کیا ظلم ہوا، کیا واقعہ ہوا۔ اب جب کربلا کو ہمیں سمجھنا ہے، قرآن نے کہا کہ دیکھو سورہ توبہ میں الم یاتہم نبأ الذین، کیا ان لوگوں، سورہ توبہ 70ویں آیت جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ الم یاتہم نبأ الذین، کیا ان لوگوں کے پاس خبر نہیں آئی ہے؟ کن کی خبر؟ قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم ثمود کی خبر ان کے پاس نہیں آئی ہے کیا؟ یہ لوگ جو آج کے دور میں رہ رہے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ قوم نوح کو کس طرح سے برباد کر دیا گیا، کیسے سیلاب نوح آیا، نوح کا طوفان آیا، کس طرح سے قوم عاد اور ثمود پر عذاب آیا، جو قوم جناب صالح علیہ السلام کی قوم تھی اس پر کیسے عذاب آیا، وہ اصحاب مدین، یہ مدین کے رہنے والوں پر کیسے عذاب آیا، والمؤتفقات، یہ مؤتفقات جو 5 یا 6 قصبے تھے کہ جو جناب لوط علیہ السلام کی قوم کے تھے، ان پر کیسے عذاب آیا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس مسلسل ہمارے رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے رہے۔ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ کی یہ عادت نہیں ہے، اللہ کا یہ طور طریقہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر ظلم کرے، وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، بلکہ یہ خود لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں۔ جا کر تاریخ پڑھو، جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہمارے بندوں کی تاریخ پڑھو، جا کر جن پر عذاب نازل ہوا ان کی تاریخ پڑھو، دیکھو ان کی عادت کیا تھی۔ ان کی عادت یہ تھی کہ اتتہم رسلہم بالبینات، ہمارے رسول، مختلف رسول آتے رہے ان کے پاس بینات لے کر، روشن دلائل لے کر، روشن معجزات لے کر، اللہ کی دین کی نشانیاں لے کر، لیکن یہ نہیں مان رہے تھے، اور یہ جو نہیں مان رہے تھے نا ہماری بات، یہ در حقیقت ظلم کر رہے تھے۔ کس پر؟ اپنے آپ پر۔ یہ کبھی مت سمجھنا کہ جو ہم نے عذاب نازل کیا تو ہم ظالم ہیں، نہیں، ہم نے عذاب اس وقت نازل کیا کہ جب عذاب کے مستحق ہو گئے تھے۔ ہمارے معاشرے میں بھی کبھی کبھی یہ بات دکھائی دیتی ہے، سننے میں آتی ہے، کوئی شہر ہے، بڑا برا شہر ہے، بہت برے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ زلزلے کا ہلکا سا جھٹکا آیا، اسی ملک کے وہی زبان وہی مذہب والے کہہ رہے ہوتے ہیں ارے تباہ ہو جاتا بہتر تھا۔ یعنی یہ چیز فطرت انسانی میں ہے کہ برائی کو ایک حد تک برداشت کرو، اور اس سے اگر آگے بڑھ جائے تو اگرچہ ہم زبان ہو، ہم مذہب ہو، ہم قوم ہو، ہم اور آپ کہنے لگتے ہیں کہ ارے برباد ہو جاتا تو بہتر تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ہمارے دلوں میں بھی ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے مستحق عذاب ہو گئے تھے۔ اتتہم رسلہم بالبینات وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کبھی لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ ان کی عادت ہے کہ ہمیشہ ظلم کرتے تھے اپنے اوپر۔ تو ہمیں جا کر تاریخ کو دیکھنا ہوگا، اور یاد رکھیے کہ کربلا کو اگر سمجھنا ہے تو 61 ہجری کی کربلا کو 1437 ہجری میں مت لائیے، آپ اٹھ کر جائیے 61 ہجری کی کربلا میں۔ یہ کہنے کا ہم کو حق نہیں ہے کہ کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا، جس کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ صاحب شعر کہہ دیا ہمارے بڑے محترم بزرگ مولانا محمد علی نے، اور اس کو ہر شخص کہنے لگا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ جو ہر آ گئی صاحب، یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ 8ویں امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو امام حسین کے دن کی طرح کوئی دن نہیں ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرما رہے ہیں لا یوم کا یوم کیا ابا عبداللہ۔ عزیزان گرامی، دن اور مقام کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، دن کی، مقام کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی واقعہ اس میں ہوا ہوتا ہے تو وہ دن مشہور ہو جاتا ہے، کسی انسان نے کوئی کام کیا ہوتا ہے وہ دن مشہور ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کے مومنین بیٹھے 25 جنوری، 15 اگست، پاکستانیوں کے لیے 14 اگست، کوئی واقعہ ہوا تھا نا تو یہ اہم دن قرار پایا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تاریخ اہم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو خلق کیا۔ کربلا میں ہم کیا پڑھتے جا کر طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، اے شہدائے کربلا، چھوڑ دیجئے نا امام حسین کو۔ امام حسین کا ذکر تو بہت آگے کی بات ہے، یہ حر ابن یزید ریاحی کے لیے ہے، یہ مسلم ابن اوسجہ کے لیے ہے، یہ جون کے لیے ہے، یہ حبشی غلاموں کے لیے ہے، یہ اس مسلمان کے لیے ہے جو کچھ لمحوں پہلے عیسائی تھا، ابھی کربلا میں آ کر مسلمان ہوا نہیں ہوا لیکن شہید ہوا حسین کے راستے میں۔ یہ شہید ہو گیا، جا کر کیا کہا جا رہا ہے؟ طب تم، آپ بھی پاک، وہ زمین بھی پاک جس میں آپ دفن ہوئے۔
ارے آپ ویسی دوسری زمین نہیں بنا سکتے جہاں حسین کے انصار شہید ہو. آپ کہہ رہے ہیں کلو ارضن عاشورہ کلو ارضن کربلا. مجھے یہیں پہ کسی پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، حیدرآباد دکن کے کوئی صاحب تھے، انہوں نے ایک شعر بتایا تھا مجھے، اس کے جواب میں ایک درود بھیجیے ذرا تو میں اس شعر کو پڑھوں. اسلام سرخ رو تو ہوا ہر بلا کے بعد، اسلام سرخ رو تو ہوا ہر بلا کے بعد، لیکن وہ بعد پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد. تو کربلا کو آپ کو سمجھنا ہے زیارات کی روشنی میں سمجھیے، آیات کی روشنی میں سمجھیے، زیارات پڑھیے، احادیث دیکھیے، پڑھیے کہ دیکھیے کربلا ہے کیا، کربلا کی حقیقت کیا تھی. جس کو جتنا سمجھ میں آئے، ہر انسان سے خدا اس کی معرفت کے مطابق پوچھے گا. بزرگ علماء اکابر مراجع، شیخ مفید، شیخ طوسی، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، ان کی اپنی سطح ہے سمجھنے کی صاحب کربلا کو. مجھ جیسے ایک طالب علم کی اپنی سطح ہے، جیسے میری نماز کی اپنی سطح ہے، سلمان فارسی کی نماز کی اپنی سطح ہے. کربلا ہر ایک کے دل میں آتی ہے، مختلف معانی لے کر آتی ہے. لیکن یہ مت کیجئے کہیے کہ ہر جگہ کربلا ہے، ہر دن امام حسین کہیں نہ کہیں کسی کا حق پامال ہو رہا ہے، بس سمجھ لیجئے کربلا ہے. حضور کہاں سید الشہداء کا حق، کہاں فرزند فاطمہ کا حق، اور کہیں میرا تیرا حق، کہیں ہمہ شما کا حق. ہر جگہ پر کسی مظلوم کا خون بہ رہا ہے، لیکن کہاں وہ خون کہ جس کے بعد اہل سنت کے بزرگان نے لکھا کہ 40 دن تک افق پر سرخی نمودار رہی. یہ اہل سنت کے بزرگان نے لکھا. تو کربلا کو سمجھیے، تاریخی حقیقت ہے سمجھیے، ہر لحاظ سے کربلا کو سمجھیے، لیکن خدا کے لیے کربلا کو ان چیزوں سے دور مت لے کے جائیے کہ جن پر خود کربلا تاکید کر رہی ہے، جن پر خود ائمہ نے تاکید کی. کربلا پر عزاداری کربلا کے بعد نہیں کی گئی، کربلا سے پہلے کی گئی. کوئی نبی اور وصی جناب موسیٰ، دیکھیے پھر موضوع یاد رہا کربلا کی تاثیر یا کربلا کے اثرات، لیکن پہلے تھوڑی سی کربلا پر گفتگو ہو جائے تاکہ ہم اس کے اثرات کو آگے بڑھا سکیں اور گفتگو کر سکیں آیات اور روایات کی روشنی میں. تو وہ جو بات ہے تو اس کو یاد رکھیے گا. بڑا اچھی بات جواب دیا کہ لیکن وہ بات پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد. تو اس کے بعد پھر وہ بات نہیں ہو سکتی جب سید الشہداء فرما رہے ہیں. دیکھیے میں نے جو کہا تھا نا کہ ہم اپنی سطح پر آ کر دیکھتے ہیں کربلا کو، ہم اپنی سطح پہ آ کر دیکھتے ہیں بہادری کو، ہم اپنی سطح پر آ کر دیکھتے ہیں امام حسین کے فضائل کو. لیکن اگر ہم اپنی سطح پر آ کر بھی دیکھیں نا، انسانی سطح پر کون سا ایسا سپہ سالار ہوگا کہ جس کو پتہ ہے کہ صبح کو مجھے قتل کر دیا جائے گا، وہ کہہ رہا ہے اتخذوا اللیل جنۃ، تم لوگ رات کی تاریکی کو ڈھال بناؤ اور نکل جاؤ. کیوں یہاں رکے ہو؟ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. کہا کہ اچھا شرم آ رہی ہے، چراغ کی لو کو بجھا دیا. اتنی دیر انتظار کیا کہ سب چلے جائیں، دوبارہ چراغ کی لو کو جلایا گیا، لوگ جم کے تو موجود تھے. یہ روایت جو کبھی کبھی پڑھی جاتی ہے کہ صاحب کربلا میں شب عاشور بھی بہت سے لوگ چھوڑ کر گئے امام حسین کو، جس کو شب عاشور امام حسین کو کوئی چھوڑ کر نہیں گیا. جس کو جانا تھا وہ 5-6 محرم تک امام حسین کو چھوڑ کر چلا گیا. ہاں تاریخ میں ملتا ہے کہ صبح عاشور ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے، لیکن وہ جو کثرت کے ساتھ لوگ چھوڑ کر گئے وہ شب عاشور کوئی چھوڑ کر نہیں گیا. تاریخ میں نے صرف ایک آدمی کے بارے میں پڑھا ہے کہ جو عاشور کے دن جب اس نے دیکھا کہ اب امام حسین قتل ہو جائیں گے تو پھر وہ چھوڑ کر گیا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی علماء لکھتے ہیں یہ بھی لگتا ہے کہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا تھا، ورنہ حسین ابن علی کو شب عاشور کوئی چھوڑ کر نہیں گیا، نہ چراغ جلنے سے پہلے نہ چراغ جلنے کے بعد. یہ شعور کس سطح پر ہے کہ اتخذوا اللیل جنۃ؟ ہم کہاں پر، کیا کہیں انسانی زندگی میں ایسی مثال مل سکتی ہے کہ سپہ سالار کہے، فوج کا سربراہ کہے کہ جو لے کر آیا ہے کہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور نکل جاؤ؟ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں. یہ تو بہت ہی ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے. ملائکہ اترے سید الشہداء کے پاس، گفتگو کی پروردگار سے، پروردگار نے اجازت دی نازل ہونے کی. کہا کہ حسین ابن علی ہم آپ کے نصرت کے لیے آئے ہیں، آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، مدد کریں آپ کی، یزید کے لشکر کو برباد کر دیں گے. ملائکہ کا لشکر، یا آپ زندگی چاہتے النصرہ او اللقاء، آپ کامیابی چاہتے ہیں یزید کے لشکر کے مقابلے میں یا پروردگار سے ملاقات؟ سید الشہداء نے جو تاریخ میں جملہ ملتا ہے کہا بل اللقاء، مجھے
کامیابی نہیں چاہیے، وہ جو کامیابی تم کہہ رہے ہو، مجھے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے۔ تو اب یہ بتلائیے عزیزان گرامی، دیکھیے اگر کوئی شخص شہید ہوتا ہے، جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، ہماری طرح کا کوئی عام آدمی، ہم کسی جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، رسول خدا کے ساتھ جنگ کی، ان کی رکاب میں امام حسن مجتبیٰ کے پرچم تلے، امیر المومنین کے پرچم تلے جنگ کی چلے گئے، لیکن اس انسان کا مرتبہ کیا ہوگا کہ پروردگار فرشتوں کو بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خود پوچھو حسین ابن علی سے حسین کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حسین کو اختیار دیا جائے اور اس اختیار کے باوجود حسین ابن علی یہ کہیں کہ مجھے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ جملہ ہم نے آپ نے تو سن لیا، لیکن ذرا پلٹ کر خیموں پر نگاہ ڈالیے، یہاں رسول زادیاں موجود ہیں، یہاں حسین ابن علی کے بچے موجود ہیں، یہاں فاطمہ زہرا کی بیٹی موجود ہے، علی مرتضیٰ کی بیٹی موجود ہے، خانوادہ نبوت اور رسالت کے بہترین لوگ موجود ہیں۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے۔ کیسے سمجھیں گے آپ اس کربلا کو؟ کیا کوئی انسانی عقل یہ دعویٰ رکھ سکتی ہے کہ میں کربلا کو سمجھ سکتی ہوں؟ جب کام کیے گئے ہیں کربلا میں انسانی سطح سے بلند ہو کر، تو عقل انسانی کیسے سمجھے گی اس کو؟ جب کام عام انسانی سطح سے بلند کیے گئے ہیں تو عام انسان کیسے سمجھے گا کربلا کو؟ اپنی عقل کے ذریعے۔ ہاں، یہی واقعات دیکھ کر سمجھ سکتا ہے۔ حسین ابن علی کا صبر، شجاعت، برداشت، تحمل، حلم، قربانی، یہ سب چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، لیکن حقیقت کربلا یہ کیا ہے؟ یہ مشیت الہی ہے۔ مشیت الہی کو یا خدا سمجھ سکتا ہے یا وہ ہستی سمجھ سکتی ہے کہ جو اللہ کے رازوں کی امین ہے، یعنی پنجتن سمجھ سکتے ہیں، 12 امام سمجھ سکتے ہیں، 14 معصومین سمجھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ یاد ہے نا آپ کو، آپ نے سنا ہوگا پہلی محرم کے مصاحف میں پڑھا جاتا ہے، ان اللہ یشاء یراک قتیلا و یراہن سبایا۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ خدا تجھے مقتول دیکھے، انہیں اسیر ہوتا ہوا دیکھے۔ مشیت کی بنیاد کیا ہے؟ اگر مشیت کی بنیاد میری اور آپ کی سمجھ میں آ جاتی تو پروردگار یہ نہ فرماتا کہ پروردگار کی مشیت ہے۔ تو عزیزان گرامی، کربلا کو سمجھنے کے لیے زیارت اربعین، زیارت وارث، زیارت عاشوراء، سید الشہداء کی زیارتیں، وہ دعائیں، احادیث جو ائمہ کی طرف سے آئی ہیں، اس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ نوجوان بچے پریشان ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں، گھبرائیں نہیں، بالکل غلط بات ہے۔ بالکل یہ کہا جاتا ہے کربلا کو آپ نے رونے پیٹنے کا وسیلہ سمجھ رکھا ہے۔ کربلا سے اگر آپ آنسوؤں کو جدا کر دیں گے، کربلا سے اگر آپ غم کو جدا کر دیں گے، تو یاد رکھیے آپ نے 8ویں امام کے حکم سے سرتابی کی ہے، آپ نے 6 امام کے حکم سے سرتابی کی ہے، آپ نے پنجتن کے حکم سے سرتابی کی ہے، آپ نے انبیاء کی سیرت سے روگردانی کی ہے۔ اگر کربلا کو آپ نے آنسوؤں سے الگ کر دیا، کربلا نام ہے عزاداری کا، کربلا نام ہے غم کا۔ ارے حضور، مومن کو جب حسین ابن علی کے واقعات پتہ چلتے ہیں تو وہ قصد کر کے نہیں روتا، خود بخود دل ٹوٹتا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ جو میں نے کہا انبیاء کی سنت سے روگردانی کا نام ہے۔ اگر کربلا کو آنسوؤں سے جدا کر دیا جائے، حضرت عیسیٰ گزرے، پیر زخمی ہوا، پروردگار کیا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے کہ تو نے میرا اس سرزمین پر پیر زخمی کر دیا؟ کہا کہ نہیں عیسیٰ، یہاں سے کوئی نبی اور ولی نہیں گزرے گا مگر یہ کہ اسے کوئی نہ کوئی اذیت سہے گا۔ کیوں پروردگار؟ یہاں پر آخری نبی کا بیٹا مظلومیت کے ساتھ شہید ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو جبرائیل امین آئے اور آ کر کہا کہ تمہیں اپنا بیٹا اسماعیل زیادہ محبت ہے یا آخری نبی جو تمہاری نسل سے آئے گا اس کے بیٹے سے محبت ہے؟ ابھی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کہا وہ نبی کیسا ہوگا؟ کہا وہ نبی محبوب خدا ہوگا، سب سے زیادہ پروردگار اسی سے محبت کرے گا۔ کہا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ کہا کہ اس سے بیٹے سے بھی پروردگار سب سے زیادہ محبت کرے گا۔ کہا میں اس کے بیٹے سے بھی محبت کرتا ہوں، حسین ابن علی سے۔ کہا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اس کے بیٹے سے؟ کہا اس کے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، کہا کہ اچھا اس کا بیٹا اس طرح سے فدا کیا جائے گا، کیا تم اپنا بیٹا اس طرح سے قربان کر سکتے ہو؟ حضرت آدم کے لیے جبرائیل نے مصائب پڑھے حسین ابن علی کے،
حضرت امیر المومنین جب صفین کے بعد کربلا سے گزر رہے تھے تو روایت کے الفاظ ہیں، یہ کتاب المناقب کہ جو اہل سنت کی ایک راوی نے محدث نے لکھی ہے، ابو بکر مردوی اصفہانی نے لکھی ہے کہ مولا کائنات آئے اور بیٹھے سرزمین کربلا پر اور مٹی اٹھ اٹھ کر سونگتے تھے اور اس کے بعد کہتے ہیں صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا، صبر کرو ابا عبداللہ۔ یہ کتنے برس پہلے ہے؟ جنگ صفین کا واقعہ ہے سن 38 ہجری کا۔ کربلا ہوئی ہے 60 ہجری پوری ہو چکی تھی، 61واں سال لگا تھا کہ کربلا ہوئی ہے۔ چلیے مان لیجیے 38 سے 60 یعنی 23 سال پہلے، 22 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کتنے برس پہلے گزرے؟ تو کربلا کو جو کہا جاتا ہے کربلا رونے پیٹنے کا نام نہیں ہے۔ کربلا رونے پیٹنے کا نام ہو یا نہ ہو اس وقت یہ فیصلہ میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن کربلا کو آنسوؤں سے جدا کر لینا خیانت ہے مولا کائنات کے ساتھ، خیانت ہے 8ویں امام کے ساتھ، خیانت ہے چھٹے امام کے ساتھ۔ جب چھٹے امام یہ فرما رہے ہیں ان یوم الحسین اقرح جفوننا، حسین ابن علی کے دن عاشوراء نے جب ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں تو ہم اتنا روتے ہیں کہ ہماری پلکوں کی جڑیں زخمی ہو گئی ہیں۔ 8ویں امام فرما رہے ہیں یا ابن شبیب ان کنت باقیا فبکی علی الحسین، شبیب یعنی اس کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ شبیب کے بیٹے تیرا باپ مر جائے، ماں مر جائے، کوئی اور عزیز چاہنے والا مر جائے، رونا آ رہا ہو نا، منع نہیں ہے رونا، لیکن دیکھو یاد رکھو اگر چاہتے ہو نا کہ کوئی کام کرو خدا کی بارگاہ میں، ان کنت باقیا فبکی علی الحسین، اگر کسی چیز پر رونا ہے تو حسین پر رو۔ خود حسین ابن علی نے فرمایا انا قتیل العبرہ، میں کشتہ اشک ہوں۔ کوئی کیا پوچھا گیا جب حدیث میں آیا یعنی کوئی مومن ذکر نہیں کرے گا میرا، لیکن یہ کہ اس کی آنکھیں آپ دیدہ ہو جائیں گی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی کربلا کو آنسوؤں سے جدا مت کیجئے، کربلا کو عزاداری سے جدا مت کیجئے۔ مولانا دیکھیے حسین ابن علی حکمت، فلسفہ، معرفت، منطق اور نہ جانے کیا کیا کا علم حسین کے پاس ہے، آپ اس کو سمجھیے۔ بس یہ خواتین کی مجلس ہو گئی رونا پیٹنا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے خود جب مولا فرما رہے ہیں، لیکن آپ جو عقل منطق کی بات کرتے ہیں نا تو جوش نے بڑا اچھا مصرع دیا یہاں پر کہ گیر و دار کربلا پر ہے شہید محترم، گیر و دار کربلا پر، گیر و دار یعنی جنگ کربلا، گیر و دار کربلا پر ہے شہید محترم، عقل نازاں ہے مگر جذبات کی آنکھیں ہیں نم، کیونکہ تیرے جذبہ قدرت میں ہے آہنگ غم، اس لیے آنسو چڑھاتے ہیں تیری بالی پہ ہم، عقل کا فرمان ہے لغزش نہ آئے پاؤں میں، جشن فتح کربلا ہو آنسوؤں کی چھاؤں میں۔ یعنی عقل کہتی ہے دیکھو کربلا کو چھوڑنا مت، کبھی حسین کو چھوڑنا مت، عقل کہتی ہے حسین کا دامن تھام لو، یعنی تم نے منطق کا دامن تھام لیا، تم نے حکمت کا دامن تھام لیا، تم نے دانائی کا دامن تھام لیا، عقل کہتی ہے حسین کو مت چھوڑو۔ اور جذبات کیا کہتے ہیں؟ جشن فتح کربلا ہو آنسوؤں کی چھاؤں میں۔ کربلا یقیناً نام ہے حسین ابن علی کی فتح کا، لیکن جشن، اس فتح کا جشن کیسے منایا جائے؟ جیسے حسین ابن علی کے بچوں نے منایا۔ تو اثرات کربلا کو سمجھنے کے لیے کہ کربلا کے اثرات کیا پڑے، کربلا سے پہلے کے واقعات کو دیکھیے۔ حسین ابن علی خلاصہ پنجتن ہے، حسین ابن علی خود بتلا رہے ہیں میدان میں بار بار آ کر، حل تعلمون ابن بنت نبیکم غیری، کیا تم اس روئے زمین پر جانتے ہو کہ میرے علاوہ تمہارے نبی کی بیٹی کا کوئی اور بیٹا ہے؟ یہ جملہ کیوں کہا امام حسین نے؟ کوئی سوال کرتا ہے کہ کیا امام باقر علیہ السلام کربلا کا واقعہ رونما نہیں کروا سکتے تھے؟ چھٹے امام، 8ویں امام، 7ویں امام، بالکل 14 کے 14 ہستیاں، 14 معصومین ہمارے لیے حجت خدا ہیں، جو بھی معصوم حکم دے دیں اس کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو امام بھی کربلا کا واقعے کو خلق کرتا، کربلا کے میدان میں آتا، ہمارے لیے کربلا اسی لحاظ سے اہم ہوتی کہ جتنی اب ہے۔ لیکن حسین ابن علی کو مسلمانوں کے لیے حجت خلق کرنی تھی، حجت دینی تھی مسلمانوں کے لیے کہ دیکھیے وہ ہستی کہ جس کو لوگوں نے، حسین ابن علی کس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اب اس کے علاوہ میرے پاس لفظ نہیں ہے، یہ لفظ امام کی شان کے مطابق نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اپنے بچوں کو کہ حسین ابن علی کو کیا ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ابھی تم میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے مدینے میں دیکھا ہے کہ میں نانا کے کندھے پر بیٹھا ہوتا تھا۔ سید سجاد کے بارے میں تو تم کہہ سکتے ہو نا کہ ارے صاحب فاصلہ آ گیا، ہمیں کیا پتا، نواسے ہیں، نواسے کے بیٹے ہیں، لیکن حسین ابن علی کے بارے میں مسلمانوں کے زاویہ نگاہ سے بات کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام
سب کے سب یہ کہتے تھے کہ ہم نے دیکھا حسین کو رسول کے کاندھوں پر، ہم نے دیکھا کہ حسین کو رسول نے اپنی زبان چسائی، ہم نے دیکھا کہ رسول کے حسین اور حسن کے لیے ناقہ بنے، تو ہم نے دیکھا ممبر چھوڑ کر اتر آئے، ہم نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھو یہ حسین رسول سے اتنا دور نہیں ہے۔ حسین ابن علی سمجھانا چاہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسلمانوں نے یہ مت کہو کہ امامت کو نہیں سمجھا تھا، بلکہ کہو رسالت کو نہیں سمجھا تھا۔ ورنہ اگر یہ مسلمان رسول کو سمجھتے، اور جب حسین یہ جملہ حسین نے ارشاد فرمایا سید الشہداء نے، حل تعلمون ابن بنت نبیکم غیری، کیا میرے علاوہ نبی کا کوئی نواسا اس روئے زمین پر ہے؟ تب بھی تیر آئے، نیزے آئے، حملے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین اپنے رسالت کے ساتھ اپنا تعلق بتلانا چاہ رہے ہیں، لوگ اس کے باوجود بھی حملہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہوا کرو تم رسول کے نواسے۔ اصل جھگڑا، اصل بیر، اصل اناد، دشمنی، حسد، کینہ رسول سے ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ہوا ہے کربلا۔ محمد وآل محمد۔ کربلا کو آپ ایک تاریخی واقعہ کی طرح کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع مت کر دیجئے۔ کربلا کے واقعے کو مطالعے کے سلسلے میں رسول خدا کے ساتھ سید الشہداء کے تعلق کو نظر میں رکھیے۔ کربلا کے واقعے کی تجزیہ و تحلیل کے دوران پنجتن کی اہمیت جو قرآن نے بتلائی ہے، اس اہمیت کو نظر میں رکھیں کہ وہ اہمیت کیا ہے، وہ مقام کیا ہے۔ اب اگر کوئی حسین ابن علی کو وہ مقام دینے پر تیار ہی نہیں کہ جو قرآن نے حسین ابن علی کو دیا، اگر کوئی حسین ابن علی کو مقام دینے پر تیار نہیں کہ جو رسول خدا نے دیا، تو اب آپ اس سے کس بنیاد پر گفتگو کریں گے؟ وہ نادان تو یہی کہے گا 2 بادشاہوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی، لیکن پھر بھی اس کو سبق دینے کے لیے کہ صاحب وہ شہزادہ کہاں کا، یہ شہزادہ کہاں کا، جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اگر یہ مان لیا جائے کہ حسین سید رسول خدا نے حسین کے بارے میں کچھ نہیں کہا، قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی، اگر یہ مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، تو یہاں پر مجھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ جب صلح ہو گئی اور حاکم آ کر کوفے میں ممبر پر بیٹھا اور خطبہ دیا اور کہا، ایک خط بھی لکھا اور خطبہ بھی دیا۔ خط لکھا، کہا کہ دیکھو حسن، انا افضل منک، انا خیر منک، میں تم سے بہتر ہوں۔ لکھا خط کس کو؟ امام مجتبیٰ کو، میں تم سے بہتر ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ لأن الناس قد اجمعوا علی، کیونکہ لوگوں نے مجھ پر اتفاق کر لیا ہے، لوگوں نے مجھ پر اتفاق کر لیا ہے اور تمہیں چھوڑ کر آ گئے۔ اچھا، اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ اکثریت اور اقلیت اچھائی اور برائی کے مسئلے کو حل کرے۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ صاحب یہ مسئلہ ہے، تو اس وقت ووٹنگ نہیں کرواتے۔ اگر کہیں پر بلڈنگ بننی ہے تو اس وقت ووٹنگ نہیں ہوتی، اگر کہیں پر کوئی اور فلاح و بہبود کا کام ہونا ہے تو اس وقت ووٹنگ نہیں ہوتی۔ لیکن صاحب اس بات کے لیے کہ میں تم سے بہتر ہوں، کہا جا رہا ہے کہ مجھ پر لوگوں نے اجماع کر لیا ہے، اتفاق کر لیا ہے، اس لیے میں تم سے بہتر ہوں۔ امام نے عجیب جواب لکھا، اور یہ جواب سوائے خانوادہ رسالت کے اور وہ زبان کہ جو جناب سیدہ کی آغوش میں جس نے تربیت پائی ہو، اس کے علاوہ یہ جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ صلوات بھیجے بلند آواز۔ امام نے کہا، تو کہتا ہے کہ تم مجھ سے بہتر ہے، اے حسن، انا خیر منک، میں تم سے بہتر ہوں حسن، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انا خیر منک، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ عجیب جملہ ہے، کیونکہ میں تجھ میں کوئی فضیلت دیکھتا ہی نہیں کہ اپنا تجھ سے مقایسہ کروں۔ پھر فرمایا، ان اللہ قد برأک من الفضائل کما برأنی من الرذائل، کہا کہ دیکھ تو جو اپنا مقابلہ ہم سے کر رہا ہے نا، اوقات دیکھ، خدا نے اس طرح سے تجھے ہر فضیلت سے دور رکھا ہے جس طرح سے مجھے ہر نجاست سے دور رکھا ہے۔
یعنی نجاست اور طہارت کا مقابلہ. نجاست اگر طہارت سے کہے انا خیر من تو طہارت کہے گی بل انا خیر من. یہ طہارت اپنی ذلت کا سامان کر رہی ہے. طہارت کی منزلت اس سے کہیں بلند ہے کہ طہارت نجاست سے اپنا مقابلہ کرے, نور تاریکی سے اپنا مقابلہ کرے. برأک اللہ من الفضائل کما برأنی من الرذائل. جس طرح سے اللہ نے مجھے ہر ذلت اور رسوائی اور ہر بری صفت سے پاک رکھا ہے, اسی طرح تجھے ہر فضیلت سے دور رکھا ہے. میں کیسے کہوں انا خیر منک, میرا تجھ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں. جب ممبر پر آئے تو کہا حسن مجتبیٰ سامنے مولا کائنات کا ذکر نامناسب الفاظ میں کیا گیا. ایک دفعہ امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے. دیکھیے ہم میں سے بہت سے لوگ شاید یہاں نہ ہوں, لیکن امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ذرا دب کر رہے, ذرا اس انداز سے جنگ نہیں کی. اور یہ بیمار ذہنوں کی پیداوار فکر ہے. یہ بیمار ذہنوں سے نکل کر آتی ہے کہ صاحب کیا کہنے حسین ابن علی کی شجاعت کے. اگر آپ اس نیت سے کہیں کہ حسن مجتبیٰ کی شجاعت کو نیچے لائیں تو یاد رکھیے یہ آپ کا عقیدہ امامت ہی درست نہیں. ہاں یہ کہیے کہ اس نیت کے ساتھ کہ کیا جنگ کی مولانا نے, کیا شجاعت کے جوہر دکھائے. لیکن کبھی کبھی نوجوان بچے پوچھتے ہیں, اب یہاں نوجوان بھی بیٹھے, مولانا کیا وجہ تھی کہ امام حسن ذرا دب کر رہتے تھے. دب لفظ استعمال مت کیجیے گا. اب یہ واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو, شکست ہو چکی ہے, صلح نامہ لکھا جا چکا ہے. کہیں سے اٹھ کر آئے, ممبر پر بیٹھے, امام حسن نیچے, تقریر ہو رہی ہے اور علی بن ابی طالب کا ممبر سے برے الفاظ سے ذکر کیا گیا. اب پوری اسلامی حکومت کا سربراہ بن چکا ہے ایک شخص, تو وہ تو جس کا بھی چاہے جس طرح سے ذکر کرے. اتنے لوگ تھے, لیکن ایک دفعہ اس مقام پر امام حسن مجتبیٰ مسجد کوفہ میں کھڑے ہوئے. ایھا الذاکر علیٰ, اے وہ شخص جو علی کا ذکر کر رہا ہے غلط انداز سے. کتنے تلوار بردار تھے امام کے ساتھ, کتنے لوگ تھے جو امام کی جان کی حفاظت پر مامور تھے. اگر ہوتے بھی تو لشکر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. یہ ہے شجاعت حسن ابن علی, تنہا اکیلے مسجد میں کھڑے ہوئے. اور شجاعت یہ کہ دیکھو صلح نامہ پہ جو بات ہوئی تھی تو اس کے خلاف جا رہا ہے, اکیلے کھڑے ہوئے. کہا ایھا الذاکر علیٰ, اے وہ شخص جو علی کا برے انداز سے ذکر کرتا ہے, یہ تجھے کس نے حق دیا. انا حسن و ابی علی, میں حسن ہوں, میرے باپ کا نام علی ہے, اور تو یہ ہے, تیرے باپ کا نام وہ ہے. انا حسن و امی فاطمہ, میں حسن ہوں, میری ماں کا نام فاطمہ ہے. میرے جد کا نام محمد ہے, میری جدہ کا نام خدیجہ ہے, تیری ماں کا نام ہند جگر خوار ہے. تو مجھ سے کیا مقابلہ کر رہا ہے. یہ اکیلے کھڑے ہو کر مولا حسن مجتبیٰ نے گفتگو کی, اور اس کے بعد کہا اور جو تو نے علی پر لعنت بھیجی ہے نا تو سن, میں دعا کرتا ہوں اللہم لعن اخملنا ذکرا وَأَلْعَمَنَا حَسَبًا وَنَسَبًا وَأَقْدَمَنَا كُفْرًا وَنِفَاقًا. اب میں دعا کرتا ہوں خدا سے, تو نے حسب نسب سن لیا نا میرا بھی اور اپنا بھی, اب میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس پر لعنت ہو کہ جس کا ذکر بہت جلد دب جائے گا. اس پر لعنت ہو کہ جو خاندان کے لحاظ سے گھٹیا ہے, اس پر لعنت ہو کہ جس کے خاندان میں ہمیشہ سے کفر و نفاق رہا. کہو آمین. مسجد میں جتنے لوگ تھے سب نے آمین کہا. راوی کہتا ہے کہ میں بھی آمین کہتا ہوں, بعد کے راوی نے کتاب میں لکھا میں بھی آمین کہتا ہوں, بعد کے راوی نے کہا کہ میں بھی آمین کہتا ہوں. اور اس انداز سے حسن مجتبیٰ ایک اکیلے تنہا کھڑے ہوئے مسجد میں, اور اس خوبصورت انداز سے گفتگو فرمائی. تو عزیزان گرامی, کربلا کو سمجھنا ہے, اس کے اثرات کو سمجھنا ہے, تو یہ سمجھنا ہوگا کربلا سے پہلے کیا ہو رہا تھا جو کربلا کے بعد نہیں ہو سکا. یہ سمجھنا ہوگا. بس میرا وقت ختم ہو گیا, کل انشاءاللہ گفتگو یہیں سے آگے بڑھاؤں گا کہ جو ہمیں واقعات ملتے ہیں, ایک دو جملے سن لیجئے کہ مسلمانوں سے جب ابتدائی حج اور نماز روزے کے مسائل پوچھے جاتے تھے تو مسلمان خود سنت پیغمبر میں اختلاف کرتے تھے. ابھی وہ صحابہ کرام موجود تھے کہ جن کو سنت نبوی پتہ تھی, جانتے تھے, سنت میں اختلاف شروع ہو گیا تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ جا کر تمام مسلمان فرقوں کی کتابوں میں پڑھ لیجئے. ہر قول کو جب مختلف اقوال کو فقہ میں نقل کیا جاتا ہے, قرآن کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ قتادہ نے یہ کہا, اکرمہ نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. ارے بھیا یہ سب کے سب صحابی تھے یا تابعین تھے, صحابہ کے شاگرد تھے. تو یہ بتائیے کہ جنہوں نے براہ راست رسول سے سنا, دیکھیے ایک مرتبہ تو یہ ہوتا ہے
کہ حدیث میں اختلاف ہو گیا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، آپ کے ذہن اس طرف نہ جائیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب نے رسول سے سنا اور یہ سب کے سب رسول کی جانب بتا رہے ہیں، ان میں سے جس کے رستے کو تھام لو سیدھے سچے رستے پر چلے جاؤ گے. تو یہ رسول سے سن کر یہ صحیح بات نہیں بتلا رہے، ابھی رسول موجود ہے، اختلاف ہو گیا. تو اگر رسول کی سنت میں اختلاف ہے تو آپ اس اختلاف کو کیسے حل کریں گے؟ کس انداز سے آپ حقیقی اور اصلی سنت کو اس پر سے گرد و غبار ہٹا کر حقیقی سنت کو نکالیں گے؟ کس طرح سے؟ بھائی مسلمانوں کو سنت پیغمبر پر چلنا ہے، کس طرح سے گرد و غبار ہٹا کر سنت باہر نکلے گی؟ کس طرح سے زنگ ہٹے گا سنت پر سے اور سنت چمکدار انداز میں نکلے گی تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں؟ ہوگا نا کوئی طریقہ. خدا نے قرآن میں کوئی طریقہ بتلایا ہے نا، کوئی نہ کوئی طریقہ تو بتلایا ہے. تو عزیزان گرامی دیکھیے، اثرات کو سمجھنے سے پہلے یہ دیکھیے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. رسول خدا پر ظلم ہوئے، پردہ ڈال دیا گیا، جناب سیدہ کے ظلموں پر پردہ ڈال دیا گیا، مولا کائنات پر جو ظلم ہوئے پردہ ڈال دیا گیا، امام حسن پر جو ظلم ہوئے پردہ ڈال دیا گیا. اب آخری ہستی بچی ہے حسین ابن علی سید الشہداء خلاصہ پنجتن. یہ جو میں نے کہا نا خلاصہ پنجتن، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، واقعہ قصہ آپ کے سامنے ہے، واقعہ مباہلہ آپ کے سامنے ہے. اب حسین ابن علی اس منزل پر ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، کہ کربلا جیسے واقعے کو رونما کر کے جائیں تاکہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے حجت ہو، اور جو شخص بھی غدیر تک پہنچنا چاہ رہا ہو ایک تاریخ میں ایسا جھٹکا لگا ہو کہ جو بھی اس تاریخی واقعے پر آ جائے کہ جس نے تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا ہو، جو بھی اس واقعے کی طرف آئے، جو بھی اس واقعے تک آئے، یہ واقعہ اس کو ہلا کر رکھ دے، اور ہلنے کے بعد ایک جوش جذبہ آنے کے بعد عقل کو جھنجھوڑ دیا جائے اس کی، وہ کہے کہ رستہ کیا تھا، یہ ہوا کیسے، انحراف کہاں سے آیا. تو حسین ابن علی سنت رسول تک لے کے جانے کے لیے، وہ سنت جو رسول نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دکھائی تھی کہ یہ وہ سنت ہے، یہ وہ رستہ ہے. عزیزان گرامی دیکھیے، کربلا میں ظلم بڑے عجیب ہوئے، اور ہم سید الشہداء کی بات کرتے ہیں. سید الشہداء امام معصوم، وہ جتنی بھی مصائب پر صبر کر لیں، یقیناً امام معصوم کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا. جس مقام پر بھی ہے امام معصوم، بدترین کٹھن ترین حالات میں ہو، امام معصوم بلند ترین انسانی اور اخلاقی فضائل رکھتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام اگر فقر و فاقے کی حالت میں ہو تو کوئی اس سے ایسا فعل سرزد ہو جائے جو انسانی معاشرے میں معیوب ہو، جسے غلط سمجھا جائے. لیکن جب سید الشہداء شہید ہو گئے اور ایک دفعہ فوج اشقیاء میں باجے بجنے لگے، فتح کا جشن منایا جانے لگا، تو جو 3 اور 4 سال کی بچیاں تھیں حسین ابن علی کی، یتیم بچیاں، عزیزان گرامی ان کا آپ توکل دیکھیے، ان کا صبر دیکھیے، ان کا مرتبہ دیکھیے. کہیں کوئی دشمن جو تاریخ روایات نقل کر رہا تھا، دشمن کی طرف سے بھی کوئی ایسی حدیث روایات جملہ نقل نہیں ہوا کہ جس میں ان شہزادیوں کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جس میں امامت کی شان کو گھٹایا جا رہا ہو، جس میں امام کی شان کم ہو رہی ہو. ہمارا سلام ہو ان معصوم شہزادیوں پر، ہمارا سلام ہو ان بیبیوں پر. بس عزیزان گرامی، مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ دیکھیے، یہ شہزادیاں اس وقت اگر ہم تاریخ کی نگاہ سے دیکھیں، اس وقت سفر میں ہیں، اور اس وقت زندان شام میں یہ شہزادیاں ہماری موجود ہیں. جب انسان یتیم ہوتا ہے تو یتیم کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اسے گلے لگایا جاتا ہے. اگر کوئی بچی یتیم ہوئی ہے تو عورتیں آ کر اسے گلے لگاتی ہیں، گالوں کا بوسہ لیتی ہیں، تسلی دیتی ہیں. یہ سنت ہے پیغمبر کی. جب مسلم ابن عقیل کی بیٹی یتیم ہوئی تو حسین ابن علی رستے میں تھے. ایک دفعہ علم امامت کے ذریعے آپ کو اطلاع ہوئی کہ مسلم شہید ہو گئے. آپ نے جناب زینب کو بلایا کہ ذرا مسلم کی بیٹی کو بلا کر لاؤ. کون ہے مسلم کی بیٹی؟ امام حسین کی بھانجی ہے. بچی آئی، حسین نے آغوش میں بٹھایا. اچھا، تاریخ نے واضح نہیں لکھا، لیکن تاریخ نے یہ لکھا ہے
بعض کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ بچی نے کہا کہ مامو جان آپ یہ وہ سلوک کر رہے ہیں کہ جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی حسین ابن علی ہمیشہ پیار و محبت سے گفتگو کرتے تھے، لیکن اتنی زیادہ کثرت سے حسین ابن علی نے محبت آمیز برتاؤ کیا کہ بچی کو یہ کچھ شک ہو گیا کہ شاید میرا باپ اس دنیا میں نہیں رہا. بس میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مسلم کی بیٹی سے کہ شہزادی، آپ کے نانا مولائے کائنات، آپ کے دادا جناب عقیل بنی ہاشم کی پوتی ہیں آپ، ہر لحاظ سے آپ کا نصیب یہ کہ جب آپ یتیم ہوئی تو حسین ابن علی کی آغوش ملی، حسین کا سینہ ملا. لیکن ہائے ہم میں کیا کہوں، کس انداز سے ذکر کروں کہ وہ بچی جو شہزادی کونین کی پوتی تھی، جو حسین ابن علی کے سینے پر سوتی تھی، ایک وہ بچی بھی یتیم ہوئی کہ جب شام غریبہ میں اشقیہ آئے، خیموں پر آگ لگائی، کوئی نہ تھا جو خیموں کی آگ بجھاتا. یہ بچی جب خیمے سے باہر نکل کے بھاگی پناہ لینے کے لیے تو کوئی نہ تھا جو سر پر ہاتھ پھیرتا، کوئی نہ تھا جو کلیجے سے لگاتا، کوئی نہ تھا جو رخساروں کا بوسہ لیتا. ارے بوسہ لینا تو درکنار، گالوں پر تماچے پڑے، کانوں سے گوہر چھینے گئے، اتنے گوہر چھینے گئے، اتنے تماچے پڑے کہ بچی کا چہرہ سرخ ہو گیا، کانوں سے لہو بہنے لگا، کرتے کے دامن میں آگ لگی. ارے کوئی نہ تھا جو آگ کو بجھانے والا ہوتا. میں کہوں گا مسلم کی بیٹی شہزادی وہ آپ تھی کہ جب آپ یتیم ہوئی، حسین ابن علی نے اپنی آغوش میں بٹھایا، حسین کا ہاتھ آپ کے سر مبارک پر آیا، گالوں پر آیا. لیکن یہ شہزادی سکینہ اور رقیہ ہے کہ اشقیاء کے تماچے ہیں، شہزادیوں کے رخسار. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما أهمنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پالنے والے تجھے قسم دیتے ہیں سید الشہداء کی مظلومیت کی کہ ہمارے ان آہوں کو، سسکیوں کو، آنسوؤں کو امام زمانہ و جج شہزادی کونین کے قلب مقدس و مطہر کی تسلی کا باعث قرار دے. پروردگار ہماری اس عزاداری کو اس قابل بنا کہ امام زمانہ اور جناب سیدہ اسے شرف قبولیت بخش سکیں. پروردگار جس نے بھی اس شرف فرش اعضاء کو بچھانے میں کسی بھی قسم کا حصہ لیا ہے اسے اجر جزیل عنایت فرما. جو مومنات یہاں موجود ہیں ان میں کوئی تنگ دست ہے، نادار ہے، قرض دار ہے، بے اولاد ہے، پریشان حال ہے، بے روزگار ہے، مشکل میں گرفتار ہے، پروردگار اس کی مشکلات کو دور فرما. اس عبادت کا، اس مجلس کا ثواب ہمارے ذوی الحقوق، ارحام، اقربا، والدین، مرحومین و مرحومات کو پہنچے. امام زمانہ کے انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک دفعہ الحمد، ایک دفعہ قل واللہ پڑھ کے مولانا مرحوم سید ہاشم رضا جعفری صاحب کو اور جملہ مومنین و مومنات کو بخش دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجتے ہیں.